السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں فکر و خبر کی خصوصی پروگرام سچی بات کو۔ ناظرین، آج آپ کا میزبان ایک موجودہ وقت کی ایک اہم ہی موضوع کو لے کر آپ کے روبرو حاضر ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہم بلا شبہ دجالی و یاجوجی فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، جس کی پیشنگوئی آج سے صدیوں پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے صحابہ کے مقدس مجمع کو دی تھی۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے ان فتنوں کا تذکرہ فرمایا، بلکہ اپنی امت کو ان فتنوں سے محفوظ رہنے کے طریقے بھی کبھی وضاحت سے تو کبھی اشاروں میں بیان کر کے امت کو اس سے آگاہ فرمایا۔ اس وقت جبکہ سوشل میڈیا کی تیز رفتار ترقی جلد باز انسان کے حق میں بہت سے تقاضوں کی تکمیل کا آسان سامان ہے، تو وہیں دوسری طرف اس کے منفی اثرات سے بھی، اس کے نیگیٹو اثرات سے بھی پوری انسانی برادری بڑی بے چینی اور اضطراب کا شکار ہے۔ ایک طرف جہاں سوشل میڈیا آپسی رابطے کا مؤثر ترین ذریعہ بن چکا ہے اور ایک آدمی اپنے گھر بیٹھے بیٹھے دنیا کے کونے سے دوسرے کونے تک چند سیکنڈوں میں اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے، تو وہیں دوسری طرف ہم سب کی بالخصوص ان حضرات کی جن کا معاشرے میں ایک مقام ہو، یا جو اداروں کے ذمہ داران ہو، یا جن کی بات سنی جاتی ہو، کہ وہ اس میدان میں حد درجہ احتیاط کا خیال رکھیں۔ میڈیا میں اپنے قلم اور زبان کا استعمال پھونک پھونک کر کرے، آپسی اختلافات کا تو اس کو بالکل ذریعہ بننے نہ دے۔ اپنے قائدین، علماء اور ملی اداروں کو سوشل میڈیا میں حتف ملامت کر کے، تنقید کر کے، ان پر کیچڑ اچھال کر ہرگز معاشرے میں مزید انتشار پیدا کرنے کے ہم ذمہ دار نہ بنیں، اور نہ ہی اس طرح سے انتشار کرنے والوں کو ہم جوابات دیں، اس لیے کہ بعض مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرمان کے مطابق خاموشی سے ہی باطل کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دور تھا ناظرین، ایک دور تھا جب ہمیں اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے دور دراز کا سفر طے کرنا پڑتا تھا، اور ایک محدود طبقہ شہر یا علاقے تک ہماری بات بڑی مشکل سے پہنچ پاتی تھی، لیکن آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری باتوں کو چند منٹوں میں پورے عالم تک پہنچا سکتے ہیں، اور ہماری زبان سے نکلے ہوئے چند الفاظ، چند جملے قوم و ملت میں انتشار کی آگ پھڑکا کر پورے معاشرے کو جھلسا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس طرح ایک بڑے فتنے کے وجود میں آنے کا ہم سبب بن کر اللہ اور لوگوں دونوں کے نزدیک بڑے مجرم بن سکتے ہیں۔ اس وقت کتنی شخصیات اور کتنے ہی ہمارے اپنے ملی ادارے ہیں جن کو بعض ناعاقبت اندیش لوگوں کے اسی سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے زبردست نقصان پہنچ چکا ہے۔ ناظرین، ہمیں اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ عام دور نہیں ہے۔ جیسے کہ عرض کیا گیا کہ فتنوں کے دور میں جینے کا سلیقہ بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھلا گئے ہیں۔ موجودہ دور کے تناظر میں جب ہم احادیث نبویہ پر نظر دوڑاتے ہیں تو یہ حدیث ہمیں ملتی ہے اور بڑی اہمیت کے حامل ہے، جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں نقل فرمایا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا فتنہ برپا ہوگا جو بہرا، گونگا اور اندھا ہوگا، جو کوئی اسے جھانک کر دیکھے گا اسے بھی اچک لے گا، اور اس فتنے میں زبان کو بے مہار چھوڑ دینا، یعنی بے سوچے سمجھے زبان کا استعمال کرنا، تلوار کے وار کی طرح ہوگا۔ مطلب یہ کہ لوگ جھوٹی باتیں اور پروپیگنڈے ادھر سے ادھر نقل کر کے فتنوں کی آگ کو مزید بھڑکائیں گے، اور اپنی زبان کو بالکل بھی محتاط نہیں رکھیں گے۔ اسی وجہ سے اس وقت بطور خاص سوشل میڈیا ہی کے ذریعے اسی طرح کی گفتگو، آپس میں ایک دوسرے کو جواب دینا اور ایسی بحثوں کو چھیڑنا اور ایسی باتوں کو لوگوں کے سامنے کیمرے میں آ کر کرنا جس کا کوئی فائدہ نہیں، اسی کے ذریعے اس وقت بڑے بڑے فسادات اور فتنے جنم لے رہے ہیں۔ لہذا
ایسے پرفتن اور نازک ترین دور میں اپنی زبان و قلم کو ایسے مسائل سے لگام دینے کی سخت ضرورت ہے جس سے فتنے بھڑکتے ہو، جو انتشار و خلفشار کا سبب بنتے ہو، جن سے ہماری امت کا سرمایہ مطعون ہوتا ہو، اور جو ہمیں اپنے علماء، قائدین اور علماء دین سے بدظن کرتے ہو۔ ناظرین، وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، مجھے یہاں رکنے کی اجازت دیں۔ ناظرین، استقبال ہے سچی بات میں۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عنقریب فتنوں کا دورہ ہوگا۔ ان میں یعنی ان فتنوں میں بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو اس فتنے میں جھانکے گا، فتنہ اسے بھی اچک لے گا۔ اس لیے ایسے حالات میں جو کوئی جہاں جگہ یا پناہ پائے وہاں چلا جائے تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا سکے۔ ناظرین، اس جملے پر مزید غور کریں، جو زبان نبوت سے نکلا ہے کہ جو اس فتنے میں جھانکے گا، فتنہ اسے بھی اچک لے گا۔ مطلب صاف ہے کہ جو آدمی تھوڑا سا بھی اپنے کو اس معاملے میں الجھا دے گا، جھانکنے کی بھی کوشش کرے گا، تو وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کے دلوں پر فتنے اس طرح ڈالے جائیں گے جس طرح چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں، یعنی جس طرح چٹائی میں تنکے ایک کے پیچھے ایک لگائے جاتے ہیں، اسی طرح سے دلوں پر ایک کے بعد ایک فتنے ڈالے جائیں گے۔ بس جو دل ان فتنوں کو قبول کرے گا اس میں کالا نقطہ ڈال دیا جائے گا، اور جو دل ان فتنوں کو قبول کرنے سے انکار کرے گا اس میں سفید نقطہ پیدا کر دیا جائے گا۔ بس انسان فتنوں کے پیش آنے اور ان کے دلوں پر ان فتنوں کی تاثیر اور عدم تاثیر کے اعتبار سے دو قسموں میں بڑھ جائیں گے۔ ایک تو سفید سنگ مرمر کے کہ جس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، چنانچہ اس طرح کے دل پر کوئی بھی فتنہ اثر انداز اور نقصان دہ نہیں ہوگا جب تک کہ زمین و آسمان باقی و قائم ہے، یعنی اس دل کی یہ کیفیت ہمیشہ باقی رہے گی۔ ایک تو یہ دل ہے، اور دوسرا راکھ کے رنگ جیسا کالا دل، اوندھے برتن کی مانند کہ اس میں جو کچھ بھی ہو گر پڑے۔ مطلب ہے کہ اس طرح کا دل راکھ کی مانند کالا اور اوندھے برتن کی طرح ایمان و معرفت کے نور سے خالی ہوگا۔ چنانچہ اس طرح کا دل نہ تو نیک اور اچھے کاموں کو پہچانے گا اور نہ برے کاموں کو برا جانے گا۔ وہ تو بس اس چیز سے مطلب رکھے گا جو دنیاوی خواہشات اس میں رچ بس گئی ہے اور جس کی محبت کا وہ غلام بن چکا ہے۔ کیا مطلب ہے حدیث کا؟ یعنی وہ طبعی طور پر نفسانی خواہشات کا غلام ہوگا اور اچھی وہ بری عادتوں کا امتیاز کیے بغیر ہر اس چیز کے پیچھے بھاگے گا جو اس کے نفس کو پسندیدہ ہو، مرغوب ہوگی۔ تو ناظرین، اس وقت ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ اب اس کی آخری کڑی ہے دجال کا اپنی اصل شکل میں دنیا میں ظاہر ہونا۔ اس لیے اس دور میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کام کریں۔ موجودہ دور میں مثبت طریقے سے پازیٹیو کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ دور مثبت طریقے سے کام کرنے کا دور ہے، اور اسی سے انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج بھی مرتب ہوں گے۔ یہ وقت ہرگز بالکل آپسی اختلافات کا نہیں ہے، چاہے وہ اختلافات اداروں کے ہو، مسلکی ہو، نظریاتی ہو، یا پھر شیعہ سنی ہی کیوں نہ ہو۔ اس وقت مقابلہ دجالی و صہیونی سازشوں سے کرنے کا ہے۔ اس وقت مقابلہ آپسی مقابلہ نہیں ہے، اداروں سے نہیں ہے، مسلکی مقابلہ نہیں ہے۔ اس وقت مقابلہ ہے دجالی و صہیونی سازشوں سے جو ہمارے مکمل وجود کو ہی ختم کرنے کے پیدر پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ اس کو یعنی ہمیں وہ اس کو ہرگز نہیں کر سکیں گے، نور الہی کو اپنی پھونکوں سے نہیں بجھا سکیں گے۔ تو ایسے پرفتن دور میں بلا شبہ وہ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں
جو سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، اسے دین کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنا رہے ہیں اور خیر کے فروغ میں استعمال کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے حق میں زبان سے دعائیں نکلتی ہے، لیکن افسوس کہ باطل اور شر کے مقابلے میں میڈیا کو اچھے اور خیر کے کاموں میں استعمال کرنے والے لوگ بھی بہت کم ہیں۔ اور ہاں، یہ بھی یاد رکھے کہ انسان کی تحریر و تقریر اور حرکت و عمل اس کی فکر اور سوچ کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ برتن میں جو ہوتا ہے وہی جھلکتا ہے۔ نیک طبیعتیں اچھے اثرات چھوڑتی ہے اور بری طبیعتیں برائی سے پہچانی جاتی ہیں۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے، اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس سلسلے میں اپنے آراء کو کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں۔